سر کل ملاقات کا دن تھا اور ملاقات کرنے والوں میں فیصل چودھری بھی شامل تھے جن کا نام فہرست میں نہیں تھا۔ یہ جو فہرست والا معاملہ ہے کیا یہ صرف کاغذی ہے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب یا اس کو کافی سنجیدگی سے لے رہے ہیں؟ انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جو اس لسٹ میں شامل نہ ہو اور وہ بانی سے ملاقات کرے اسے پارٹی سے منحرف تصور کیا جائے گا۔ دیکھیں جہاں تک کل کا میٹنگ ہوئی ہے میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے جو مجھے اطلاع ملی ہے بڑا کلیئر کر دیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے قسم کی قدغن نہیں ہونی چاہیے مجھے ملاقات کرنے پر، جو بھی آ سکتا ہے میرے سے ملاقات کرنے جس طریقے سے بھی وہ ضرور آئے، اور لسٹ میں ہو یا نہ ہو۔ یہ کہنا کہ لسٹ میں کوئی ہے اور وہ نہیں ہے وہ ان کی مرضی ہے کہ کس کو ملے کس کو نہ ملے۔ اس لیے یہ اب کہ میرا خیال ہے ایشو یہاں دفن ہو گیا ہے۔ اب یہ ایشو نہیں رہا کہ لسٹ میں کون ہے یا کون نہیں ہے۔ اب عمران خان صاحب نے جو کہا ہے وہی بات چلے گی، وہی ہیں لیڈر اس پارٹی کے، اور وہ اگر کسی کو ملنا چاہتے ہیں اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ ملیں گے، ملنا چاہتے ہیں جس کو بھی، کوئی نہیں روک سکتا ان کو یا کسی کو کہ وہ ان سے ملے یا نہ ملے۔ ان کی مرضی ہے، وہ جس کو نہیں ملنا چاہتے وہ کہہ دیں گے تو اس سے پھر بات نہیں ہوگی۔ اچھا جو آپ بات کر رہے ہیں فیصل چودھری بھی یہی کہہ رہا ہے کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہفتے میں ایک دن ملاقات کا ہوتا ہے اور اس میں جس کو موقع ملے وہ ملنے آئے، اور ان کے مطابق وہ خود فہرست بنا کر دیتے ہیں لیکن کبھی اس کو فالو نہیں کیا گیا۔ یہ تو بات درست ہے کہ لسٹ کبھی بھی فالو نہیں ہوئی، جب کہ ہم سب ملنے جا رہے ہیں، کبھی لسٹ میں نام ہوتا ہے تو ملاقات ہو جاتی ہے، کبھی لسٹ میں نام نہیں ہوتا تو ملاقات ہو جاتی ہے، اور کبھی لسٹ میں کا نام ہوتا ہے اور ملاقات نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک پروسیس چل رہا ہے اور چلتا رہا ہے۔ مجھے جو تصدیق کی گئی ہے، جو گئے تھے ملنے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ خان صاحب نے کافی بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ یہ کوئی ریجیمنٹ نہیں ہے، کوئی ہماری ملٹری نہیں ہے، یہ پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ ہر شخص کا حق ہے کہ وہ ان سے ملے، اور خان صاحب ملنا بھی چاہیں گے، جسے نہیں ملنا چاہیں گے وہ بتا دیں گے۔ تو میرا خیال ہے یہ پوزیشن اب بڑی واضح ہو گئی ہے، اس کے بعد یہ کنٹروورسی دوبارہ کسی کو نہیں۔ اچھا، اور یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان اس پر بھی ناراض تھے جو سلمان اکرم راجہ نے جس قسم کے بیانات دیے آپ کے بارے میں، جو کہا یا جس طرح سے وہ پارٹی چلا رہے تھے، اور خان صاحب نے یہاں تک کہا ہے کہ سکول کی طرح پارٹی کو نہ چلایا جائے، یا ہو سکتا ہے یہ کہا ہو جس طرح آپ نے کہا کہ ریجمنٹ کی طرح پارٹی کو نہ چلایا جائے۔ مجھے یہی اطلاع ملی ہے کہ یہی کچھ اس طرح کی بات ہی ہوئی تھی، یہ سب نے یہی تصدیق کی ہے جو وہاں جا کے ملے تھے۔ اچھا، اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو آپ کے بارے میں کہا تھا، کیا وہ ناراضی اب دور ہو گئی ہے یا ابھی بھی موجود ہے؟ انہیں آبویسلی ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، بلکہ ہم تو شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ یو آر ون آف دا سینسٹ وائسز، اور انہوں نے زیادتی کی ہے ایک ایسے بندے میں بات کر کے جو کہ مطلب نان کنٹروورشل ہیں۔ آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے بالکل کہا تھا، میں نے سنا، اور میرا خیال ہے ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میں نے تو پہلے بھی افسوس کا اظہار کیا، ابھی بھی میں افسوس کا اظہار ہی کرتا ہوں، لیکن بہرحال اب یہ کنٹروورسی ختم ہو گئی ہے۔ الزام لگانا بڑا آسان ہوتا ہے، آپ کو جذبات پہ اپنے قابو رکھنا چاہیے، اور محل کیریکٹر بھی یہی ہونا چاہیے آپ کا کہ آپ اس طرح کے الزام نہ لگائیں۔ لیکن بہرحال اب چونکہ خان صاحب نے یہ کلیئر کر دیا ہے تو معاملہ آگے دیکھتے ہیں۔ ضرورت ہمیں اتحاد کی ہے، یونٹی کی ہے رینکس میں۔ اچھا، ایک تو پی ٹی آئی کے اندر بیرسٹر صاحب اتحاد کا معاملہ ہے، اور ایک معاملہ ہے دیگر اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ مل کر آگے چلنا، جو کہ عید کے بعد ہونا تھا، ہمیں نظر نہیں آیا۔ مولانا صاحب کا گلہ یہ ہے، کل بھی جے یو آئی کے دوست نے ہمارے شو میں یہ کہا، اور خود مولانا صاحب یہ مجھ سے بھی کہہ چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کے 10 لوگ اگر ان سے ملنے آتے ہیں تو 10 کے 10 یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا پیغام لے کے آ رہے ہیں، اور 10 کے 10 مختلف پیغامات دے رہے ہوتے ہیں۔ اعتماد کا فقدان ہے آپ میں اور جے یو آئی میں۔ آپ نے بالکل صحیح اینالائز کیا، میں نے پہلے بھی آپ کے ہی پروگرام پہ بتایا تھا جی کہ کچھ خوشخبری ہے اور کچھ ابھی دقتیں ہیں۔ خوشخبری یہ ہے کہ تقریباً 80% جو ہے اصولوں پہ ایک طرح سے ایگریمنٹ ہے، طے شدہ ہے کہ ہم نے ان اصولوں پہ اکٹھے کام کرنا ہے،
لیکن ابھی کچھ مسائل ہیں جس پہ اتفاق رائے نہیں ہے، اور اس وجہ سے ابھی تک آپ نے دیکھا کہ وہ جو ایک الائنس ہے اپوزیشن کی وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ ہمیں امید تھی کہ یہ عید سے پہلے یا عید کے فوراً بعد ہم اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ ہمارا 100% جو اصولوں پہ اتفاق ہے وہ ہو جائے گا، لیکن وہ بھی نہیں ہوا۔ اتنا میں بتا دوں کہ جب ہم اپوزیشن الائنس کی بات کرتے ہیں تو یہ تو بات یقینی ہے کہ مختلف پارٹیز ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ کوئی پارٹیز کا مرجر ہو رہا ہے یا آپس میں وہ شامل ہو جا رہی ہیں۔ پارٹیز اپنی اپنی جو ان کی مینیفیسٹو ہے وہ رکھتے ہیں، اپنا اپنا اختیار ہے ان کا کہ ہر پوائنٹ پہ وہ اپنی فیصلہ کریں، لیکن کچھ اصول طے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ان اصولوں پہ اکٹھے ہونا ہے۔ مثلاً ری الیکشن ایک بڑا ایشو ہے کہ دوبارہ سے الیکشن کرائے جائیں، اس کے لیے جو بنیادی حقوق نہیں دیے جا رہے، جو ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس کے اوپر جو آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس اصول پہ اس قسم کے اصولوں پہ اپوزیشن کی الائنس ہو سکتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ کوشش ہے، اور اب خان صاحب نے سنا ہے کل بھی یہی کہا ہے کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ اس کو اب فائنلائز کریں، اور اس کا اختیار انہوں نے شاید دیا ہوا ہے اسد کیسر صاحب کو۔ اسد کیسر صاحب کے ساتھ میں رابطے میں ہوں، اور ہونا یہی چاہیے کہ ایک شخص جس کو کام دیا گیا ہے وہی پھر اس چیز کو آگے لے کے چلے، بجائے اس کے کہ 4-5 لوگ مختلف قسم کی باتیں کریں۔ تو یہ ان کو ٹاسک دیا ہے، اور انہوں نے اپنی ایک ٹیم بنائی ہے، اور وہ انشاءاللہ۔ اچھا صاحب دیکھیں، ہم پی ٹی آئی کے اندر اتحاد کی بات ہو رہی ہے، ایشو یہ ہے کہ آئے روز کسی نہ کسی کو پارٹی سے نکال دیا جاتا ہے۔ فیصل چودھری کی رائے سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے، لیکن مشکل وقت میں وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے، انہیں پارٹی سے نکالا گیا، آج دوبارہ پھر خان صاحب سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ اسی طرح شیر افضل مروت ہیں، کبھی انہیں نکال دیا جاتا ہے، کبھی واپس لے لیا جاتا ہے، اور یہ بات کرنا، الزام لگا دینا کہ جی فلاں اسٹیبلشمنٹ سے ملا ہوا ہے، یعنی ایک سیاسی جماعت کا ایسا کلچر ہونا چاہیے کہ آپ مطلب اس معاملے پر کیا فل سٹاپ نہیں لگ جانا چاہیے کہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، ایک کہہ رہا آپ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، دوسرا کہہ رہا آپ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں؟ بالکل آپ نے میرے دل کی بات کی۔ یہ جو الزام تراشی ہے اور اس طرح کا الزام لگانا بالکل غلط بات ہے۔ ہر کوئی اپنا اپنا محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، سیکریفائس کر رہا ہے، قربانیاں دے رہا ہے ایک کاز کے لیے، ایک مقصد کے لیے، اور یہ کہہ دینا کہ ایک اس نے یہ بات کر دی اس لیے یہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے یا نہیں ہے، میرا خیال ہے یہ ایک روٹین بن گئی ہے اور بہت غلط بات ہے۔ میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ میری نظر میں ہر کوئی کام کر رہا ہے، اور یقینی طور پہ جیسا میں نے کہا کہ یونٹی کی تو ضرورت ہے بالکل، اور اس چیز پہ کام کرنا پڑے گا ہمیں۔ اور یہ کہنا کہ کسی کو نکال دیا یا نہیں نکال دیا، میرا خیال ہے میں جو عمران خان صاحب نے موقف اختیار کیا اور جو پیغام دیا، میں بھی اس سے بالکل بڑی دیر سے یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے، اس میں ہر قسم کا جو پولیٹیکل لیڈر ہے وہ شامل ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، ہر نظریہ اس میں ہونا چاہیے، کوئی سخت، کوئی غلط، کوئی نرم، کوئی اسٹریٹجی بنانے والا، کوئی جوش و خروش سے بات کرنے والا، یہی ایک حسن ہوتا ہے ایک سیاسی جماعت کا۔ تو یہ کہنا کہ آپ میرے سے اگری نہیں کرتے تو آپ کو نکال دیں، یہ کسی کا اختیار نہیں۔ نکالنا یا نہ نکالنا میری نظر میں صرف عمران خان صاحب کا اختیار ہے۔ باقی اگر کوئی بولتا ہے کہ ہم ایکشن لیں گے یا ہم نکالیں گے تو ان کو غلط فہمی ہے۔ ہر کوئی برابر ہے ادھر، ہاں مختلف عہدے ضرور ہیں، اور ہر عہدے میں جو کام کرنا ہے، جس چیز کا اختیار ہے وہ اس کے مطابق کرے، لیکن ہوتا مشاورت سے ہی ہے۔ یہ کوئی ایک شخص یا دو شخص مل کے فیصلے نہیں کر سکتے۔ یہ جب تک عمران خان صاحب کا حکم ہے وہ تو سب نے ماننا ہے، لیکن جہاں ان کا حکم نہیں ہے وہاں ایک مشاورت سے آگے چلنا ہے۔ یہی اصول ہوتا ہے ایک سیاسی جماعت کا، اور آپ نے بالکل اس کو صحیح میرے سے سوال پوچھا، یہی ایک اس کا صحیح جواب۔ اچھا، اعظم سواتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا خان صاحب نے مینڈیٹ دیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے بیرسٹر صاحب؟ کیا مینڈیٹ انہیں ملا ہے؟ کیا ان کے رابطے ہیں؟ خان صاحب کی اجازت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ جی دیکھیں یہ انیشیٹو جو میں اب آپ کو اپنی کچھ انفارمیشن اور کچھ اندازے سے ہی بتا سکتا ہوں۔
یہ انیشیٹو یا اس چیز کا جو شروع ہاتھ کی گئی وہ سواتی صاحب نے ہی کی ہیں، اور اس میں کوئی پارٹی کا یا عمران خان صاحب کا کوئی اس میں نہ ڈائریکشن ہے، نہ ان کی کوئی مشورہ شامل ہے۔ انہوں نے شاید جا کے بتایا ہوگا ضرور خان صاحب کو کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، یا تو انہوں نے کہا ہوگا ٹھیک ہے آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں، پھر مجھے آ کے بات بتائیں۔ تو اب کیا کر رہے ہیں وہ یا کیا نہیں کر رہے، یا اس میں کوئی مزید کوئی پیش رفت ہے یا نہیں ہے، یہ سواتی صاحب ہی جانتے ہوں گے۔ میری انفارمیشن یا میرا اندازہ یہی ہے کہ ادھر کوئی ایسی کوئی پروگریس نہیں ہے جس کے اوپر ہم کوئی تبصرہ کر سکیں۔